عاصم الحکیم کو جہاں تک میں جانتا ہوں، جو انگریزی میں لیکچرز دیتے ہیں، جہاں تک میں جانتا ہوں کہ وہ اخوانی عقیدے سے کافی حد تک متاثر ہیں، اور ان کے یہاں بہت ساری چیزوں میں اس طرح کا خلل موجود ہے جس پر علماء عرب نے بھی تنبیہ کی ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے جن کے بارے میں اختلافات ہیں یا نزاعات ہیں یا شبہات ہیں یا جن کے عقائد میں خلل ہے، جو وہ حکام سے متعلق بہت سارے غلط مواقف کے قائل ہیں، اس طرح کے لوگوں کو سننے سے بچنا چاہیے، جبکہ ضرورتیں اہل سنت والجماعت کے کبار علماء سے ہماری پوری ہو رہی ہیں، لہٰذا انہی کو لازم پکڑا جائے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ انگریزی زبان میں مواد موجود نہیں ہے، ویب سائٹس موجود ہیں، اور بہت سارے علماء ہیں جو انگریزی زبان میں کام کر رہے ہیں، ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، ایک آدمی کا عمل اخوانیت پر مبنی ہے اور ایک آدمی اخوانی ہو گیا، کسی کے عمل کو بدعت کہنا اور اس عمل کی بنیاد پر اس کو بدعتی کہنا، ان دونوں میں فرق ہے۔ عاصم الحکیم کے یہاں اخوانی عقائد موجود ہیں، لیکن اس کی بنیاد پر ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اخوانی ہو گئے۔ یہ کام کبار علماء کا ہے، وہ فتویٰ لگائیں گے، ہم اس حیثیت کے نہیں ہیں، لہٰذا ہم کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، ہم صرف تنبیہ کر دیتے ہیں کہ فلاں کے اندر فلاں خلل ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کیا جائے، بس یہ ہمارا کام ہے۔ اب اس کے بعد اس کے اوپر حکم کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ کبار علماء بتائیں گے، اس کا اختیار ہم کو نہیں ہے۔ وہ عقائد ہیں، جو اخوانیوں کے عقائد ہیں ان کے اندر موجود ہیں، جس پر کیا ان کی غلطیوں کو نکال کے دکھانا، کیا یہ صحیح ہے غلط ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ عقائد کے مسئلے میں، منہج کے مسئلے میں غلطیوں کو نکال کر کے دکھایا جائے گا، بلکہ منہجی غلطیاں ایک ایسی غلطی ہے جو زندگی میں بھی ظاہر کی جائے گی، موت کے بعد بھی ظاہر کی جائے گی۔ انسانی اور بشری تقاضے سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس پر پردہ ڈالا جائے گا، لیکن عقائد اور منہج کی غلطی جو ہے اس کو ظاہر کرنے سے مراد اس شخصیت کو ننگا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اسلام کا دفاع ہوتا ہے، لہذا اس غلطی کو ظاہر کیا جائے گا، یقینی طور سے ظاہر کیا جائے گا۔ مفتی مینک، نعمان علی خان اور عاصم الحکیم، یہ سب کے سب غلط افکار کے، غلط عقائد کے لوگ ہیں، اور ان کے یہاں بہت سارے منہجی خلل اور عقدی مسائل میں خرابیاں اور غلطیاں پائی جاتی ہیں، لہذا ان سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کو ہم اس زمرے میں نہیں رکھتے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کسی بھی زمرے میں نہیں۔ ان کو سننا، دیکھنا، ان کا نام لینا، ان کے بارے میں مجلس میں ان کو پروموٹ کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ سب کا سب ناجائز ہے۔ خارجیت کا سب سے بڑا سردار ہے اردو دنیا میں، خارجیت کا سب سے بڑا سردار ڈاکٹر اسرار، اور عربی دنیا میں اس دور کا خارجیت کا سب سے بڑا سردار یوسف قرضاوی۔ ان لوگوں نے جو تباہی مچائی ہے دین اسلام کے بنیادی عقائد پر، اس تباہی کا اور اس کے نقصان کا تصور نہیں کیا جا سکتا، لہذا ہمارے نوجوانوں کو اپنے دماغ سے اس چپ کو نکال دینا چاہیے، وہ نام ہی نہیں لینا چاہیے۔ یہ بار بار جو نام آتا ہے اس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔